اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستان کو سلام۔ عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نصرت مغل۔ یقیناً آج آپ لوگ کمی محسوس کر رہے ہوں گے کہ جی آج میرے ساتھ ایک اور جو نام جو ہمارے پیارے ہوسٹ پیارے بھائی ساجد بھائی ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو بھائی بات دراصل ایسی ہے کہ ان کی تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، لیکن ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم نے ان کو اتنا تنگ کیا ہے کہ ساجد بھائی آپ نہیں ہوں گے اسکرین پہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا آپ کے بغیر۔ تو آپ کوشش یہی ہے، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ جلدی جلدی وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائیں، تھوڑا آرام کر کے اس کے بعد وہ جو ہے عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کریں۔ بات اگر کی جائے آج کے دن کی 8 مارچ، سب سے پہلے تو ہماری اسکرینز پہ وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز پہ جتنی بھی پیاری پیاری خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں آپ سب کو ہیپی ویمنس ڈے۔ آج ہمارا دن ہے۔ اچھا ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ آج ہمارا دن ہے؟ خواتین کا دن تو ہر دن ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے نا اپنی چیزوں کو بڑا اسپیسیفائی کر لیا ہے کہ وومنس ڈے ہے تو اسی دن ہم خواتین کو زیادہ عزت دیتے ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مدرس ڈے ہے تو اسی دن اپنی اماؤں کو جو ہے وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ جس دن فادرس ڈے ہوتا ہے اس دن اپنے جو ہے نا وہ اباؤں کو ٹریٹمنٹ الگ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دن نا اسپیسیفائی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کریں، خواتین کے حقوق کی بات کریں، تو یہ حقوق جو ہیں وہ ساری زندگی ہی چلنے چاہیے۔ اچھا بائی چانس آج ایسا ہوا ہے کہ ساجد بھائی کی تھوڑی سی طبیعت ناساز ہوئی ہے، تو ایسا ماحول ہمارے سیٹ پہ کریٹ ہوا ہے کیونکہ آج وومنس ڈے ہے۔ تو میں نے سوچا تھا، کل سے ہم یہی سب پلان کر رہے تھے کہ ہم آج صرف خواتین گیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ کریں گے، اور ہوا بھی کچھ یوں ہی۔ میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، ساجد بھائی تو پھر ہوسٹ ہے نا، ہوسٹ کو تو ہوسٹ کی سیٹ سے ہم نہیں اٹھا سکتے، نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ساجد بھائی نے ہمیں موقع فراہم کر دیا کہ اسکرینز پہ ذرا تھوڑا عورتوں کا راج نظر آئے۔ اب بات اگر کی جائے ہمارے دین اسلام کی، تو 1400 سال پہلے بھی دین اسلام نے جو عورت کو عزت دی، جو مقام دیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں بھی اسے ہمیں یاد کرنے کی، اسے اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں کام نہیں ہو رہا، بہت ساری ایسی وومنز ہیں جو بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں، چاہے وہ وومن امپاورمنٹ کے لیے ہو، چاہے وہ جو ہے وہ ایز سوشل ایکٹیوسٹ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری پیاری وہ خواتین جو ڈفرینٹ شعبہ جات میں اپنے آپ کو منوا رہی ہیں کہ دیکھیں جی ہم بھی مردوں سے کم نہیں ہیں، ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، حیا کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم بھی بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ بہت پیاری مہمان میری آج کی چاروں مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں۔ میں ذرا تعارف کرواتی چلوں اس طرف سے، رائٹ ہینڈ کی طرف سے، وہ اس لیے کیونکہ چاہے وینس انٹرٹینمنٹ پہ میرا جب میں آپ لوگوں کے سامنے ہم مارننگ میں ملاقات کرتے تھے، چاہے مارننگ ہو، چاہے میرا نائٹ لاؤنج کا شو ہو، یا پھر اب عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن ہو، ایک نام آپ لوگ ہمیشہ سنتے آئے ہیں اور وہ نام ہے جی جبیس کلیکشن کا۔ کہ اب ہر کوئی مجھ سے کال کر کے پوچھ رہا ہوتا تھا آج آپ کا وارڈروب جو ہے وہ کہاں سے تھا، تو میں ان کو بتاتی یہ جی جبیس کلیکشن سے ہے۔ اچھا جبیس کلیکشن تو ایک برانڈ ہے، اس برانڈ کے پیچھے کون ہے ان کو آج میں نے زور زبردستی کر کے گھسیٹ کے بلا ہی لیا ہے عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں کہ وہ آئیں ہم سے ذرا فیشن ٹرینڈز بھی شیئر کریں۔ ایک بہترین فیشن ڈیزائنر ہنا عدنان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نصرت، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن، تھینک یو فار کمنگ۔ اور میں اگر بات کروں ہیرا کے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں، آپ نے بارہا ٹی وی چینلز پہ ان کو دیکھا، ایز وومن امپاورمنٹ بات کرتے ہوئے دیکھا، ایز اینکر پرسن ان کو بات کرتے ہوئے دیکھا۔ جہاں بات آتی ہے نا پاکستان کی، جن لوگوں کے نام کے ساتھ کوئی ایسی چیز جڑی ہو جس میں پاکستان کا نام آ رہا ہو، تو پھر ہم نا ویسے ہی ان لوگوں کو سوچتے ہیں یار یہ لوگ ہیں وہ جو پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اینکر پرسن، ایک سوشل ایکٹیوسٹ، فاؤنڈر آف روشن پاکستان وومنز ایوارڈ، رضوانہ فاروق۔ السلام علیکم رضوانہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو فار کمنگ، بہت شکریہ آنے کے لیے، اور ہیپی وومنز ڈے آپ دونوں کو بھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں، پیشے کے اعتبار سے آپ ڈاکٹر ہیں، اور یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو کہتے ہیں نا بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت نالج، بہت چیزیں جو ہے وہ ہوتی نہیں ہیں، لیکن یہ ایک ایسی ڈاکٹر ہیں جو اپنا پلڑا نا بہت بھاری لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اتنا زبردست کام کر رہی ہیں، اور آج ان سے وومنس ڈے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اچھا کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کے پیشے ہوتے ہیں جنہیں ہم تھوڑا پروناؤنس کرتے ہوئے سوچتے ہیں یار پہلے ہی پوچھ لیں کہ ہم صحیح پروناؤنس کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا ایشو کریٹ ہو۔ تو اگر میں بات کروں، میرے ساتھ آن مائی لیفٹ ہینڈ سائڈ موجود ہیں ڈاکٹر سعدیہ صاحب، جو کہ کنسلٹنٹ
कंसल्टेंट हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम नुदरत, कैसी हैं मैं आप? ठीक हूँ, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कोई गलती तो नहीं हुई ना भाई? देखिए मैं तो समझती हूँ अगर गलती हो गई आप बता देंगी, मैं उसको करेक्ट कर लूंगी, इसमें कोई मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी। बिल्कुल। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू फॉर कमिंग, ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन्स हियर। हां, हैप्पी वुमेन्स डे। ओके, और इसी के साथ भाई एक ऐसी खातून भी हमारे दरमियान है जिन्होंने आप लोगों के दिलों पे अपनी एक्टिंग के जरिए राज किया है, और आप जब मैं उनका नाम आप लोगों को अनाउंस करूंगी और आप स्क्रीन पे उन्हें देखेंगे तो फौरन रिकॉग्नाइज करना शुरू हो जाएंगे कि यार अच्छा इनको तो वहाँ देखा था, इनको तो जो है वो यहाँ देखा था। मैं कहती हूँ टीवी की एक्टिंग आपके लिए ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप थिएटर की दुनिया से निकल कर आए ना तो फिर आपके लिए कोई एक्टिंग जो है ना वो मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि थिएटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर आपके पास कोई रीटेक का चांस नहीं होता। टीवी में तो ये होता है कि आपने कोई डायलॉग सही नहीं बोला, कोई डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं की तो लोगों ने कह दिया कोई बात नहीं आप रीटेक कर लें, लेकिन जब आप थिएटर की बात कर रहे होते हो तो थिएटर में आपके पास कोई रीटेक करने का चांस नहीं होता। तो एक बेहतरीन एक्ट्रेस एज मॉडल भी काम करी हैं, एज एक्ट्रेस भी काम करी हैं, शाइना। अस्सलाम वालेकुम शाइना। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी वुमेन्स डे आपको भी, एंड थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आने के लिए। और so मेरी much. चारों मेहमान आप लोगों ने देख ली, आज हम इनसे बात करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों पे बात भी करेंगे, और आप लोग जो प्यारी प्यारी ख़वातीन, अभी टाइम है इफ्तार में, कोई थोड़ा सा किचन में जाने से पहले एक काम कर लें, वो काम ये कर लें कि जल्दी जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉल्स कीजिए, ट्रांसमिशन में शामिल हो जाइए, क्योंकि बहनों आज का स्पेशल गिफ्ट भी तो है आप लोगों के लिए। आज जी 18 रमज़ानुल मुबारक, और आज के दिन मैं आप लोगों को ये बताने चाह रही हूँ कि अगर आप लोग हमें करेंगे कॉल्स दिए गए नंबर्स पे, नंबर इस वक्त स्क्रीन पे ऑन एयर है, आप अगर उस नंबर पे कॉल करेंगे तो आप में से कोई एक खुश नसीब हमारी ऐसी कॉलर होंगी जिन्हें मिलेगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 लाख रुपए का मेंबरशिप चेक, कराची का सबसे जदीद वाटर पार्क वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क। और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए उन तमाम लोगों की जिनका ताउन हमें हासिल है इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए, तो जी सबसे पहले है जी नेल्सन पेंट्स। नेल्सन पेंट्स कहते हैं रंग जिंदगी का, और नेल्सन पेंट्स वो वाहिद पेंट है जो आपको किसी भी पेंट के मुकाबले में 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है ताकि आप कम पेंट में ज़्यादा एरिया कवर कर सके। मैं सवाल ये करना मेरा बनता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि सबको पसंद होता है पिज़्ज़ा। मैं पूछ ही नहीं सकती कि पिज़्ज़ा किसी को, ऐसा तो नहीं कोई पिज़्ज़ा पसंद ना हो। तो भाई घर में अगर आप लोगों के मेहमान आ रहे हैं, इफ्तार की दावत है, इफ्तार डिनर है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ऑर्डर करना है न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा का 21 इंच साइज़ पिज़्ज़ा, ताकि आपका दस्तरखान भी एक भरा पूरा रहे और आपके जो मेहमान आ रहे हैं उनमें भी ईजिली क्वान्टिटी के साथ जो है वो पूरा हो जाए। तो ये सारी बातें तो हमारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन बातों का आगाज़ ज़रा करते हैं डॉक्टर सादिया से। डॉक्टर सादिया, कैसी गुजरी है ज़िंदगी, रमज़ान कैसा गुजरा है? बहुत ही टफ, बहुत ही बिजी, बट माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से इतना वो है कि मौसम बहुत अच्छा है, आपको रोज़े कहीं से भी फील नहीं हो रहे, एंड रिलेटेड टू वर्क आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू अल्लाह। अच्छा, ये जो आपका पेशा है, हम चाहेंगे थोड़ा इस पे भी आप ब्रीफली हमें डिफाइन करें। बेसिकली यू आर अ सर्जन ना, तो ये सर्जरी का जो एक प्रोसीजर होता है, इसमें लोग बड़ा डरते भी हैं जाने के लिए कि भाई अगर हमने सर्जरी करवा ली, ऐसा ना हो हमारे नक्शो निगार बिगड़ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये किस तरह से थोड़ा लोगों को क्लियर करें कि ऐसा कोई इशू होता नहीं है? बेसिकली जो मेरी फील्ड है, आई एम अ फुल माउथ रीहैब कंसल्टेंट ट्रेन फ्रॉम मलेशिया, और मैं इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। इम्प्लांटोलॉजी की जो फील्ड है डेंटिस्ट्री की, वो रिलेटेड है उस सिचुएशन में कि जिस वक्त आपके मुंह में कोई दांत नहीं है, कोई दांत बाय डिफ़ॉल्ट गिर गया है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, कोई बच्चे को चोट लगी, तो आप जो है जब दांत निकल जाता है तो मुंह की हड्डी या जॉ लाइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाती है। ठीक है। इम्प्लांट आजकल के जदीद दौर का एक आप समझ लें इतनी अच्छी इनोवेशन है कि जो कि 99.9% आपके नेचुरल टूथ को मिमिक करती है। आर्टिफिशियल दांत हमेशा से लगते आए हैं, लोग डेंचर्स लगाते रहे हैं, ब्रिजेस लगाते रहे हैं, लेकिन इम्प्लांट एक ऐसी इनोवेशन है जो कि अब बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस भी आ गई है उस चीज़ की कि आप उसके साथ जायका भी खाने का आपको आता है, वरना जनरली लोगों की कंप्लेन यही होती है ना कि हमने आर्टिफिशियल दांत लगाया हुआ है, मज़ा नहीं आ रहा, चेहरे के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, फिर बोन का जो लॉस हो रहा है वो भी इस चीज़ के साथ कवर होता है। तो बेसिकली मेरी स्पेशलिटी या स्पेशलाइजेशन इस चीज़ के अंदर है कि अगर किसी के मुंह में कोई दांत नहीं है, चाहे वो एक दांत नहीं है या चाहे वो पूरी बत्तीस ही नहीं है और साथ में हड्डी भी नहीं है और मसल लॉस भी है और
مسوڑوں کا لاس بھی ہے, تو پھر ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے کلینک کے اوپر ماشاءاللہ. اور میں جو ہے وہ دونوں جگہ آئی ایم ورکیبل, پاکستان میں بھی اور ملیشیا میں بھی, اور اسی کی وجہ سے آسیان ایوارڈز کی جو ہے آئی ایم دا فرسٹ ونر, اور پاکستان از دا فرسٹ ونر آف دا آسیان. کیا بات ہے. یہ ہیں بھائی ہماری پاکستان کی امپاورڈ وومنس جو کہ ہر شعبے میں اپنے آپ کو منوا رہی ہوتی ہیں. اور یہاں پر میرے پاس جو چاروں خواتین موجود ہیں وہ ڈفرینٹ ڈومین سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر کوئی اپنی جگہ اتنا بھرپور اور اتنا اچھا کام کر رہا ہے, تو پھر ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی خواتین کمزور ہیں, خواتین جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی اور ان میں ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, لیکن اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں اور کہیں کسی میدان میں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. میرا فیشن کی دنیا میں کیا چل رہا ہے ابھی؟ عید قریب ہے, کیا کچھ ٹپس دے دیں, کچھ ٹرکس دے دیں ہماری آڈینس کو کہ کیا ہونا چاہیے, کیسے کپڑے پہننے چاہیے اس عید پہ, کس طرح ڈیزائن کرنے چاہیے اپنے کپڑے؟ عید پہ ابھی جس طرح کے ٹرینڈ چل رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سبھی کچھ چل رہا ہے, شارٹ بھی چل رہا ہے, لانگ بھی چل رہا ہے, بہت اینکل لینتھ پر بھی ڈریسز چل رہے ہیں, اور بہت شارٹ جیسے فرشی شلوار پہلے تھا تو اب اس کو میں نے تو اس میں تھوڑی سی چینجز کی ہیں. وہ یہ ہے کہ اوپر سے ہم نے پلیٹس دے کے شلوار کی طرح نیچے ٹراؤزر لک دیا ہے. اچھا, تو وہ میرے پاس وہ بہت لائک کر رہے ہیں, ٹین ایجر گرلز بہت زیادہ لائک کر رہی ہیں اس کو. لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے جیسے ٹائم آگے جا رہا ہے لوگ سالڈ کی طرف زیادہ آ رہے ہیں, فرینڈ سے لوگ اب گھبرا رہے ہیں بہت زیادہ. اور جو ایپلک ورک چل رہا تھا, کٹ ورک چل رہا تھا, وہ اب بہت ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی چل رہا ہے. لیکن جو نیو کمرز ہیں, ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں, وہ بالکل نہیں لائک کر رہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شارٹ شرٹ کے ساتھ ہمیں کچھ پینٹ اسٹائل یا کوئی ٹراؤزرز کا وہ پلیٹس اسٹائل کچھ اس طرح سا, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اب وہ اپنی باٹم میں کچھ چینج چاہیے. شرٹ سمپل ہو اور باٹم میں چینج چاہیے. جس طرح کے کسٹمرز میرے پاس آتے ہیں, کیونکہ میں کسٹمائزیشن پہ بھی کام کرتی ہوں, اور ماشاءاللہ میں نے ابھی مینس ویئر پہ کام شروع کیا ہے. میں نے ایک اور برانڈ اپنا لانچ کیا ہے لاسٹ منتھ, رفٹ کے نام سے, جس میں ہم سارا ڈینم کر رہے ہیں. لوکل مارکیٹ کو ہم نے سارا ٹارگیٹ کیا ہے, جس میں مینس ڈینم جینس کے علاوہ ہم گرلز کی جو بیگی پینٹس ہیں اس میں ڈفرینٹ اسٹائل ہم اس میں انوویشن کی ہے ہم نے. اس کے علاوہ کیٹس پہ ہم ڈینم پہ کام کر رہے ہیں. میرا لاسٹ منتھ ہی ابھی ہم نے اس کو, یعنی کہ اب مرد حضرات بھی تھوڑا خوش ہو جائیں کہ ان کے لیے بھی کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. نہیں, بہت ساری جگہوں پہ بڑے بڑے اسٹور ہیں جہاں پہ میری میٹنگز ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ مینز اپیرل کے اندر تھوڑا سا وومن ٹچ آئے, پتہ چلے کہ مطلب کوئی کسی وومن نے ڈیزائن کیا ہے. تو وہ بڑا اس کو لائک کر رہے ہیں. اور پرسوں ہی ہم بات کر رہے تھے فیشن پہ, تو ہمیں یہ خبر ملی کہ جی اب لیڈیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مردوں میں بھی فرشی شلوار ان ہو گئی ہیں. بالکل, وہ دھوتی شلوار تھی پہلے. اچھا, تو کوئی بات نہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہیں, کوئی بات, تھوڑا بہت وہ بھی چل سکتے ہیں, تھوڑا بہت فیشن آپ بھی کر رہے ہیں. رضوانہ, کیسی گزر رہی ہے زندگی, رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ بزی گزر رہی ہے لائف, کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ نیوز اینکر تو ہوں, اس کے علاوہ سوشل ورک اور باقی ایونٹس وغیرہ بھی آرگنائز کرنے ہوتے ہیں. تو رمضان میں بہت ٹف ہو جاتا ہے, ٹائمنگ چیزیں بڑھ جاتی ہیں, بڑھ جاتی ہے, کام بھی بڑھ جاتا ہے. پھر ٹائمنگ کو تھوڑا سا کرنے میں کہ ایک جگہ پہ لانے پہ یہاں پہ یہ کام کرنا, یہاں پہ یہ کام کرنا, تو وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. روشن پاکستان ایوارڈ جو آپ کرتی ہیں, اسپیشلی وومنس کے لیے بھی ہوتے ہیں, تو اب یہ انیشیٹو لینے کا کیا مقصد؟ میرا مقصد یہی تھا, روشن پاکستان پروفیشنل وومن فورم, جس میں میری ممبرس خواتین وومنس ہیں. میری کوشش یہی تھی کہ وہ خواتین جو گھروں سے بزنس کرتی ہیں اور جو سی ای اوز ہیں کمپنیز کی, ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ جو گھروں سے کام کر رہی ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے آن لائن کام کرتی ہیں, وہ سامنے آ کر نہ تو بات کرتی ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے, اور نہ ہی ان کا کام آگے جاتا ہے. تو ایک بزنس کانفرنس رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی بات کریں, اور جو سی ای اوز ہوتی ہیں کمپنیز کی, وہ ان کی بات سنیں تو ان کا کام ان کے سامنے جائے. اور الحمدللہ میری 3 ہو چکی ہیں بزنس کانفرنس وومنس کی, تو اس میں خواتین کو کافی فائدہ پہنچا ہے جو کہ گھروں سے کام کر رہی ہیں آن لائن. کیا بات ہے, انٹرپرینورشپ پہ بھی کافی ورک آؤٹ چیزیں ہو رہی ہیں, یعنی کہ آپ اس کو مزید کس طرح سے لوگوں کے آگے, لوگوں میں کانفیڈنس بلڈ اپ کر رہے ہیں. کیونکہ خواتین جو ہے موسٹلی آگے آ کر بات نہیں کرتی ہیں اپنے کام کے وجہ سے. کام تو وہ کر رہی ہوتی ہیں, باپردہ رہ کے بھی کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ کام کرنے سے اور بات کرنے سے جھجکتی ہیں کہ ہم آ کر بات نہیں کریں گے. ہاں, بس آپ بتا دیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے کہا نہیں, آپ کھڑے ہو کے بات کریں, کیونکہ جب آپ کام کر رہی ہیں آپ بات بھی کر سکتی ہیں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے آپ اپنا کام سب کے سامنے لے کر آئیں اور اپنے بزنس کو آگے اور گرو دیں. بہت اچھی بات ہے. یقیناً میں رضوانہ سے اور بھی سوال کروں گی, لیکن شائنہ بھی یہاں موجود ہے. شائنہ, ایز ایکٹریس, ایز ماڈل, آپ بہت سارا کام آپ کا ہم نے دیکھا ہے, لیکن رمضان مبارک میں کیا روٹین رہتی ہے, پہلے تو ذرا یہ شیئر کیجیے گا. رمضان میں بہت الحمدللہ اچھے تو روزے چل رہے ہیں, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ
تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے. ہاں کیونکہ اگر شوٹ ہے تو افطار بھی وہیں ہوتی ہے, کبھی کبھی سحری بھی وہیں ہو جاتی ہے. جی ایسا ہی ہے, تو اس کے ساتھ لیکن کرنا پڑتا ہے, ظاہر ہے ہماری فیلڈ ہے اور اب کام اپنی جگہ, لیکن ہمیں اپنے روزے تو رکھنے ہیں نا. بالکل, عبادت بھی کرنی ہے, ساتھ ساتھ اپنے کام بھی بالکل کرنے ہیں. بالکل, یہ بالکل اب سب مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور ہمیں ایک مہینے کے لیے یہ مہمان ہمارے گھروں میں آتا ہے, ہماری زندگیوں میں آتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی جتنی سعادتیں سمیٹ سکیں, جتنی رحمتیں سمیٹ سکیں, وہ ہم ضرور سمیٹیں. ڈاکٹر سعدیہ, آج وومنس ڈے بھی ہے, ایز یو آر ورکنگ ایز ویل, آپ اتنا ماشاءاللہ اچھے پلیٹ فارم پہ بھی کام کر رہی ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر رہی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ان خواتین کے لیے جو آگے آنا چاہتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں لیکن تھوڑا ڈرتی ہیں؟ آئی تھنک میں اپنے آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میسج ضرور دینا چاہوں گی کہ چاہے تھوڑا تھوڑا قدم لیں, ایک ایک قدم لیں ایٹ اے ٹائم, بٹ کریں, بیکاز الٹیمیٹلی جو فیوچر آپ کا ہولڈ کرتا ہے اور جس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا, وہ ہے کنسسٹینسی. ایگزیکٹلی, آپ کو کسی چیز کا ماہر ہونا یا ایکسپرٹ ہونا آن دا فرسٹ گو ضروری نہیں ہے, گریجولی ایک ایک قدم لیں. اور آج کل کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی آفس میں جا کے ہی بیٹھیں یا کام کریں, آپ اپنے گھر سے اپنا کام شروع کر سکتی ہیں, چاہے وہ ٹیوشنز پڑھانا ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ کوئی اسکل سیکھنا ہو, کسی کو سکھانا ہو, یا جیسے ماشاءاللہ ابھی ہمارے پاس یہ جو سارے گیسٹ ہیں, دے آر آل ڈوئنگ ویل ان دیئر فیلڈس, اور ان سب لوگوں کی بھی اپنی اپنی ایک اسٹرگل اسٹوری ہوگی. تو آپ نے اپنے آپ کو نا ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا ہے, موٹیویشن آپ کو اپنے لیے خود بنانی ہے, اپنے لیے سیلف موٹیویشن آپ نے خود کریٹ کرنی ہے, اینڈ اللہ تعالیٰ دین ول میک دا وے فار یو. انشاءاللہ ایسا ہی ہے, بالکل ایسے. اچھا رضوانہ, ایک سوال آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے میرا, وہ اس لیے کیونکہ ہمارے ناٹ 5 فنگرز آر ایکول, لیکن ہمارے بہت سارے جو ڈومیننٹ سوسائٹی نا مردوں کی, وہ اپنی خواتین کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. یقیناً آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ایسی خواتین آئی ہوں گی جو کہتی ہوں گی ہمیں گھر سے پرمیشن نہیں ہے, ابا اجازت نہیں دے رہے, اب ہسبینڈ اجازت نہیں دے رہے, بھائی پرمیشن نہیں دے رہے, ذرا یہ بھی تو شیئر کریں. اچھا, کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو گھروں سے کام تو کر رہی ہیں, کچھ کے ہسبینڈ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسی ہیں کہ کام بھی بہت مشکل سے گھروں سے کر رہی ہوتی ہیں, لیکن بہت مشکل سے اجازت ملتی ہے. پھر وہ جب میں کہتی ہوں آپ آ کر بات کریں تو وہ اجازت بالکل بھی ان کو نہیں ملتی. لیکن میرا کہنا یہی ہوگا مرد حضرات سے کہ آپ جیسے آپ کے گھر میں خاتون ہیں اور ان کے اندر ایک ہاتھ میں ایک ہنر ہے اور ان کے اندر ایک قابلیت ہے کہ وہ آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتی ہیں, تو انہیں سپورٹ کریں. میں سب مردوں کو نہیں کہوں گی, پچھلے ہوئی میں نے ایک پروگرام میں بات کی تھی, سب مرد نے سب نہیں ہوتے, کچھ سپورٹ بھی کرتے اپنی وائف کو اور کچھ ہوتے ہیں جو نہیں سپورٹ کرتے. میں ان کے لیے کہنا چاہوں گی کہ آپ سپورٹ کریں, کیونکہ اگر ان کے اندر قابلیت ہے, ہنر ہے, تو ان کو آگے بڑھنے کے آپ ساتھ دیں گے تو آگے بڑھیں گی, ان کو سپورٹ ملے گا تو وہ آگے بڑھتی ہے, ورنہ جب ان کے گھر سے سپورٹ نہیں ملتا وہ کچھ نہیں کر پاتے. اچھا, ایز یو آر ورکنگ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ ایز ویل, رضوانہ کبھی کچھ ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں آپ کے پاس, کوئی آئی ہے خواتین جنہوں نے بتایا ہو کہ جی میں میرے سسرال والے پرمیشن نہیں دیتے یا میرے سسرال سے بڑا دباؤ ہے؟ جی بالکل, ایسی بھی خواتین ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, کچھ گھر میں سسرال بھی ہوتے ہیں, ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں جو سپورٹ نہیں کرتے, اجازت نہیں دیتے. لیکن میری بھی کوشش ہوتی, جب میں سنتی ہوں ان کی طرف سے کہ سسرال والے نہیں اجازت دے رہے یا ہسبینڈ نہیں دے رہے, میں کوشش کرتی ہوں بات کرنے کی کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ بھئی آپ ان کو آگے بڑھنے دیں. لیکن کچھ نہیں مانتے, کچھ ہیں کہ سپورٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن یہی کہنا چاہوں گی کہ خواتین میں بہت قابلیت ہے, بہت ہاتھ میں ہنر بھی ہے اور وہ آگے آنا بھی چاہتی ہیں. کچھ سوچتی ہیں کہ ہم آگے بڑھ کے کام کریں گی تو لوگ یہ کہیں گے, یا سسرال میں یہ کہیں گے, یا ہسبینڈ ہمیں منع کرتے ہیں, تو بیچاری پھر اس وجہ سے پیچھے ہو جاتی ہے. ڈر ہے نا, جی ڈر ہے, کام نہیں کر پاتی. پھر مطلب کانفیڈنس نہیں آتا نا, جب آپ کو سپورٹ پیچھے سے ملے گا تو آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا. جب گھر سے ہی آپ کو اجازت نہیں ہوگی, وہ ڈر ہوگا کہ گھر والے منع کر رہے ہیں, تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. سپورٹ کی اور کانفیڈنس کی, گھر کی سپورٹ کی بات کر رہے ہیں ہم. ہیرا, آپ کو کیسی سپورٹ ملی ہے اور آپ کو کس نے زیادہ سپورٹ کیا؟ ابھی جب بات ہو رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں ان لیڈیز میں سے ایک ہوں, ان وومنس میں سے ایک ہوں کہ جن کو پرمیشن نہیں تھی. میں جو وہ بہت زیادہ سوشل تھی اسکول لائف میں, اور میں نے مطلب اپنے بچپن میں ریڈیو پاکستان سے بچوں کی دنیا ایک آتا تھا پروگرام, تو وہاں بھی میں جاتی رہتی تھی. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح, ایک میرٹ میں ہمارا ایک ایونٹ تھا, وہاں پر سارے بڑے بڑے ایکٹرز آئے تھے, وہاں میں نے نعت پڑھی تھی, چھوٹی سی تھی میں, تو 4-5 میں ہوں گی. تو مجھے پیچھے سے آواز آئی, اماں نے بولا کہ نہیں دادی کہہ رہی ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے ایسے جانا ہر جگہ پہ نا, حالانکہ میں نعت پڑھنے جاتی تھی. تو پھر کہیں سے پیچھے سے 2-3 آوازیں آئیں, چھوٹی تھی اتنا فیل نہیں کیا. اسکول میں کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی. جب میری شادی ہوئی, شادی کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ بچے اور گھر کے کام, اس کے علاوہ میں کیا کر رہی ہوں, مجھے کچھ کرنا ہے یار, یہ کوئی لائف ہے, اس کے بعد کوئی کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے.
تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے جاب کرنے دیں. انہوں نے کہا ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور میں بہت زیادہ مطلب چھوٹی ینگ ایج بھی تھی, اور پھر وہ کہتے تھے نہیں تم باہر کا ماحول یہ وہ. لیکن جب میں نے شروع کیا تو چھپ چھپ کے کام کیا. جب وہ آتے تھے میں رکھ دیتی تھی, نہیں غصہ کریں گے, اور اس طرح میں نے کام کیا. اور ایک اسی طرح جیسے رضوانہ باجی ہیں, اسی طرح ایک انٹرپرینیورشپ پہ ایک گروپ کام کر رہا تھا. انہوں نے مجھے بلایا. 8 مارچ ہی تھی وہ میرا پہلا دن, 8 مارچ کا ہی دن تھا. میں پہلے دن خود اپنی بیٹی کے ساتھ گھر سے نکلی اکیلے, اور بہت ڈر رہی تھی اور لیٹ بھی ہو گئی تھی. ہمارا بہت اچھا ایونٹ رہا وہ 8 مارچ کا. اس کے بعد سے پھر میرا پہلا جو سب سے پہلا ایونٹ تھا وہ تھا ARY پر مارننگ شو میں میں گئی. وہاں سے پھر میں نکلنا شروع ہوئی, کانفیڈنس بلڈ ہوا. میرے اندر تو کانفیڈنس تھا پر پرمیشن نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. لیکن جب میں کرتی چلی گئی تو دیکھا ہسبینڈ نے بھی, اور دیکھا ایک آپ کو خود اپنے ارد گرد ایک باؤنڈری بنانی ہوتی ہے, وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ باؤنڈری بنا لیں تو پھر کوئی اس میں انٹر نہیں کر سکتا. تو اسی طرح میں چلتی رہی, اور آج ماشاءاللہ 11 سال سے اوپر ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں نے گھر سے یہ کام شروع کیا تھا, اور آج الحمدللہ انٹرنیشنلی ایگزیبٹ بھی کر کے آئی ہوں میں ابھی لاسٹ سپٹمبر میں, اور اپ کمنگ سپٹمبر میں بھی ہم بنگلہ دیش میں دوبارہ ایگزیبٹ کریں گے. تو میں ایسی لڑکی تھی کہ شادی کے بعد میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ بس کسی سے بات نہیں کرنی ہے, ایون کسی لیڈی سے بھی بات نہیں کرنی ہے. اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوں, اور مجھے خود کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار یہ وہی ہیں. تو یہ میں نے خود کیا, ان کی مائنڈ میکنگ کی, اور جب انہیں سپورٹ کیا, انہوں نے دیکھا کہ نہیں گھر کو اچھا سپورٹ کر رہی ہے. تو میں یہی بولوں گی آج وومنس ڈے کے اوپر یہی میرا میسج ہے کہ پلیز اپنی عورتوں کو خود اعتمادی دیں, تاکہ آپ کے خاندان مضبوط ہوں. تعلیم دیں, اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں ان کو اتنا پیچھے سے اتنا سپورٹ کریں کہ انہیں وہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں تو وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کریں. اور یہاں پر ایک بڑا میجر مسئلہ جو میں ہمیشہ ڈسکس کرتی ہوں وہ یہ کرتی ہوں کہ جب بھی تعلیم کی بات آتی ہے نا, ایجوکیشن کی, تو بیٹے میں اور بیٹی میں فرق نہ کیا کریں. کہ آپ اپنے بیٹے کو تو O لیولز A لیولز کروانے کے لیے آپ کو تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں لے جائیں وہاں لے جائیں. بیٹی کی جب بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار وہ محلے میں اسکول بنا ہوا ہے وہاں اس کو ایڈمیشن کرا دو, میٹرک کر کے اس نے ہانڈی چولہا ہی کرنا ہے. ارے آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک لڑکی اگر کچن میں کھڑی ہوئی ہے, کھانا بھی بنا رہی ہے, اللہ نہ کرے وہاں پر کوئی سلنڈر کے ایشوز ہو جاتے ہیں, کوئی گیس کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی ناگہانی آفت آ جاتی ہے, اگر وہ ایجوکیٹ نہیں ہوگی, اس کو اویئرنیس نہیں ہوگی, تو وہ اس کو ہینڈل کیسے کرے گی. بہت سارے کیسز ہمارے اسی وجہ سے رپورٹ ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کچن میں اگر کوئی عورت یا لڑکی کام کری, وہ لڑکی بہت چھوٹی ایج کی تھی, اس کی چھوٹی ایج میں شادی کر دی, اس کو پتہ نہیں تھا, نو ہاؤ نہیں تھی. کہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب پریگنینسی ہوتی ہے, چھوٹی ایج کی کوئی لڑکی ہوتی ہے, تو اس کو اتنے مسئلے مسائل, اتنی کمپلیکیشنز آتی ہیں, جب وہ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے, اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, تو اس کو پتہ کیسے ہوگا کہ ہینڈل کیسے. ایک بات ایڈ آن کرنا چاہوں گی ندرت, وہ یہ کہ ہم لوگ جب لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو بس یہی ایک بات میں نے سنی ہے بچپن سے کہ کھانا بنانا آنا چاہیے, یہ چیز آنی چاہیے, اور ابھی آپ کو پرائے گھر جانا ہے, پلیز ان چیزوں سے آپ باہر آ جائیں امائیں. کیونکہ جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے نہیں تھا کبھی بھی, میں کہتی تھی آپ میڈ رکھ سکتے ہو ان سب کاموں کے لیے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ 4 لوگوں میں اٹھ سکو, آپ بات کر سکو, آپ اپنے آپ کو گروم کرنے پر ٹائم ابھی دو, یہ چیزیں خود آ جائیں گی. اور مجھے نہیں آتی تھی کوکنگ, لیکن جب میں شادی ہو کے گئی تو الحمدللہ میں نے پہلی بار جو بھی کچھ بنایا وہ سسرال میں سب نے بہت لائک کیا. اور مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کوانٹٹی جو میجر کروں کسی بھی چیز کو ڈالیں. کیونکہ ہم اتنے ماشاءاللہ سے گروم ہو چکے ہوتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ, ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا چیز کس طرح ہمیں لے کے چلنی ہے. تو یہ چیزیں بالکل اس سے پلیز باہر نکالیں بچوں کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا خواتین کے اندر نا ملٹی ٹاسکنگ رکھی ہے جو مردوں میں نہیں ہے, تو صبر بھی بہت ہے. ہاں, اب جیسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا اگر, تو مجھے لگتا ہے کہ خواتین ہر چیز کو مینج کر سکتی ہیں. ورکنگ وومن اگر ہیں تب بھی ماشاءاللہ وہ اپنا گھر بھی مینج کرتی ہیں, بچے بھی براٹ اپ کرتی ہیں, تعلیم بھی دیتی ہیں, اور زیادہ ٹائم مینیجنگ جو کیپیسٹی ہے نا وہ ان کے اندر ہوتی ہے. اور الٹیمیٹلی آج کل کا دور ماشاءاللہ ایسا ہے کہ ہر عورت جو ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی اگر کوئی چیز منوا سکتی ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ اس نے ڈائی کرنا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے برانڈیڈ کپڑے پہننے, وہ سب چیز کے لیے اپنے گھر والوں کو بنا سکتی ہے نا. تو اگر اپنے اندر کوئی کیپیبلٹی ہے یا اسکل ہے
تو آپ لازمی کنونس کر سکتے ہیں, بیکاز آج کل کا جو دور ہے بڑا سوشل میڈیا, لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں, ٹاک شوز دیکھتے ہیں, اور ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ یار مطلب ایک عورت کر سکتی ہے تو باقی بھی کر سکتی ہے. بالکل, سو اٹس جسٹ دیٹ کہ اگر آپ کی وین دیر از اے ول دیر از اے وے کہانی, چیزیں اس دور کے حساب سے ڈیفیکلٹ نہیں ہے جس دور میں ہم لوگ پڑھتے تھے. جیسے آئی بلانگ ٹو اے کمیونٹی جہاں لڑکیاں پڑھتی ہی نہیں تھیں اور بہت جلدی شادی ہو جاتی ہے. میں نے شادی بہت جلدی کی, بچے ہوئے اور اس کے بعد میڈیکل کیا. آج کا دور میں دیکھتی ہوں کہ ان کمپیریزن بہت ایزی ہے. جو نئے جنریشن کے لڑکے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت سپورٹیو ہیں ٹورڈز دیئر فیملیز, ٹورڈز دیئر سسٹرز, اپنی بیوی کے لیے. اور الٹیمیٹلی ان کو یہ سب پتہ ہے کہ انٹرنیشنل اس کے حساب سے نا اگر سب مل کر کام نہیں کریں گے تو اب آپ نہیں گھر چلا سکتے. بالکل ایسا ہے. اور مجھے لگتا ہے لڑکی کو, جیسے میری امی کہتی تھیں کہ بھائی تمہیں نا سب کچھ آنا چاہیے, کڑھائی, سلائی, پکانا, جھاڑو لگانا, پوچھا لگانا, اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ اپنا کام کریں, کیونکہ باہر ملکوں میں تو یہ فیسلٹی نہیں ہے. میں دونوں جگہ ہوتی ہوں, تو پاکستان میں تو یہ پھر بھی میڈز اور یہ ساری چیزوں کی بڑی سہولت ہے. باہر تو کچھ نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈرائیو, یو ہیو ٹو ورک, آپ نے اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی پاکستان میں پھر بھی از اے بلیسنگ کہ یہاں پہ خواتین کے پاس بہت انٹرنل ہوم سپورٹ ہے. جیسے جو بھی کام کرنے والی وومنز ہوتی ہیں, اگر ہم کسی کے سامنے بیٹھ کے بتا رہے ہوں کہ ہم کھانا بنا کر آئیں یا ہم گھر کا کام کر آئیں, تو دے ور لائک تم بھی کرتی ہو, کیوں بھائی, اور اس کو کرنا ہے. آپ نے اپنے گھر کے اندر اگر محبت ایک دینی ہے اپنے بچوں کو یا اپنی فیملی کو یا اپنے ہسبینڈ کو, تو میں پریفر کرتی ہوں کہ بھائی میں اپنے ہاتھ سے ہی ڈرائیو کروں, اپنے بچوں کو اسکول سے پک کروں, کھانا وہ میرے ہی ہاتھ کا کھائیں. اور الٹیمیٹلی آپ باہر جا رہے ہیں تو دیٹس یور چوائس. آپ یہ موٹیویشن اور انسپریشن ہے آپ لوگوں کے لیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, بریک ہے, بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, تمام باتوں کو کنٹینیو کریں گے. ونس اگین ہیپی وومنس ڈے. عبادت رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے, ایک مختصر سا وقفہ. رحمت کا سمان